سورہ قاف بڑی فضیلت والی صورت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عیدین میں اور فجر میں اس کو پڑھتے، جمعے میں بھی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ام حشام ایک خاتون کہتی ہے میں نے اللہ کے نبی سے سن کے یہ صورت یاد کر لی۔ اللہ اکبر۔ تو جواب دیا جا رہا ہے کافروں کے اس سوال کا کہ ہم جب مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ بھلا کس طرح زندہ ہوں گے؟ ایک تو جواب اللہ نے یہ دیا کہ بھی ہمارے پاس سب کچھ اس کا ڈیٹا محفوظ ہے، لکھا ہوا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ دوسرے طریقے سے جواب دے رہے ہیں، افلم ینظروا الی السماء، یہ انکار کرنے والے کیا دیکھتے نہیں آسمان کی طرف؟ فوقہم، جو ان کے اوپر ہے۔ آسمان سے مراد پورا عالم بالا جس میں چمکتا ہوا سورج ہے اور روشن چاند ہے اور بے حد و حساب ستارے ہیں۔ کیف بنیناہا، ہم نے کس طرح تعمیر کیا؟ کبھی پہاڑی علاقے میں یا بارش کے بعد منظر دیکھیں، آسمان کس طرح جگمگا رہا ہوتا رات کو، اور طاقتور دوربینوں سے جو ماہر فلکیات نے دیکھا، وہ کہتے ہماری زمین سے لاکھوں گنا بڑے سیارے وہ گیند کی طرح تیر رہے ہیں، اور ہمارے سورج سے زیادہ درجہ حرارت والے گرم تارے۔ سیارہ کہتے ہیں جس کی اپنی روشنی نہ ہو، تارا کہتے ہیں جس کی اپنی روشنی ہو، سورج ایک تارا ہے۔ تو ہمارے سورج سے ہزاروں درجے زیادہ درجہ حرارت والے وہ ستارے آسمان پہ ہیں، اور یہ سارا نظام شمسی جو ہمارے ہے، یہ پورا سسٹم ایک کہکشاں کے کونے میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی کہکشاں میں 3 ارب سورج اور ہیں، 3 ارب سورج، اور کہتے ہیں ایک کہکشاں نہیں، لاکھوں کہکشاں ہیں۔ کہکشائیں مل کے کلسٹر بناتی ہیں، پھر کلسٹر آپس میں مل کے سپر کلسٹر بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے جو کہکشاں کے قریب ترین جو ہے کہکشاں، کہتے اگر سپیڈ اتنی ہو روشنی کی، 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل فی سیکنڈ، 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل فی سیکنڈ اگر چلے روشنی، تو 10 لاکھ سال لگ جاتے ہیں زمین پہ آتے آتے، یعنی کہ زمین پہ نہیں، ہماری کہکشاں پہ آتے آتے، یعنی کہ جو ہمارے قریب کہکشاں ہے اس کی روشنی اس کہکشاں تک آتے ہوئے 10 لاکھ سال لگتے۔ یہ تو ہے انسانی مشاہدہ ایک دوربین کے ذریعے۔ اللہ کی کائنات کتنی بڑی ہے، کتنی وسعت والی ہے، یہ تو اسی طرح جس طرح سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہے۔ انسان کی معلومات ابھی تک کتنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَزَيَّنَّاهَا، ہم نے اس کو سجایا ہے، رنگ نیلا نظر آتا ہے، چراغوں کی طرح ستارے نظر آتے ہیں، دن کو روشنی ملتی ہے، رات کو چاند جگمگا رہا ہوتا ہے۔ وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ، بندے اس کے اندر کوئی رخنا نہیں ہے، اس میری کائنات کے اندر۔ اتنا زبردست یہ نظام سسٹم ہے، مستحکم ہے اور آپس میں بندھا ہوا ہے۔ تو کہتا مرنے کے بعد میں کس طرح زندہ ہوں گا، میرے ذرات تو ملتے نہیں، میری ہڈیاں تو ملتی نہیں، میرا کفن تو ملتا نہیں۔ اس طرح کائنات پہ دیکھو، کوئی رخنا نہیں، کوئی سوراخ نہیں، کوئی شگاف نہیں۔ جو ریڈیائی ماہرین ہیں، ریڈیائی لہروں والے، وہ کہتے ہیں جب انہوں نے کہکشاں کا، گلیکسی کا مطالعہ کیا، کہتے ہیں جو اوپر سے ریڈیائی لہریں آتی ہیں نا، زمین تک آتے آتے 4 ارب سال لگتے ہیں، 4 ارب سال۔ تو اس کا معنی راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یعنی کہ رب العالمین کا ایسا نظام آپس میں لنک ہے، مستحکم ہے، جڑا ہوا ہے۔ دیکھیں نا، بالٹی میں اگر سوراخ ہو تو پانی تو باہر نکلتا جاتا ہے،
تو آخری کنارے پہ اگر ریڈ لہریں چلتی ہیں، روانہ ہوتی ہیں، تو 4 ارب سال بھی وہ ادھر ادھر نہیں جاتی، وہ پہنچتی ہیں۔ تو اللہ کہتے میری کائنات کے اندر تو کوئی سراخ نہیں، کوئی چیز مس پلیس نہیں ہو سکتی، کوئی ادھر ادھر نہیں جا سکتی، مکمل ایک ایک چیز میرے کنٹرول میں ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں آسمان کو دیکھو، کیف بنیناہا، ہم نے یہ عالم بالا کس طرح تعمیر کیا۔ تو یہ آخرت کا سبق بھی ہے، توحید کا سبق بھی ہے۔ تم کن دیوی دیوتاؤں اور بابوں کے پیچھے لگے ہو، اللہ کی طاقت اور عظمت کا مشاہدہ تو کرو۔ ہم نے کس طرح اس کو تعمیر کیا و سجا دیا ہے، اور وما لہا من فروج، تمہیں کوئی رخنا سوراخ شگاف نظر نہیں آئے گا۔ اللہ سب نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔